تو رمضان کے روزوں کے بعد بھی دوسرے روزے ہمارے لیے رکھے جو نفل یا سنت کی حیثیت سے ہیں. انہی میں شوال کے 6 روزے ہیں کہ جن کے بارے میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سال بھر کے روزوں کا اجر ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری روایات میں اس کی تفصیل بیان کی کہ 1 مہینہ 10 کے برابر ہے، کیونکہ الحسنۃ بعشر امثالها، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو رمضان کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر اور 6 روزے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے برابر، تو جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی سال بھر کے روزوں کا اجر دیتا ہے. تو یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سال بھر کے روزوں کا اجر ملتا ہے. تو ان روزوں کے احکام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 6 روزے شوال کے مہینے کے اندر رکھنے ہیں، چاہے آپ کب بھی رکھ لیں. اگر آپ رمضان کے فوراً بعد رکھنا چاہیں، مہینے کے درمیان میں، یا شوال کے آخر میں، جب بھی چاہیں ان کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ثم اتبعه ستا من شوال، کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا. اور اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ لازمی رمضان کے بعد ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. اس طرح دوسری چیز کہ ان روزوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو لگاتار رکھ سکتے ہیں، ایک ہی ساتھ 6 روزے رکھ لیں، اور چاہیں تو ان کو چھوڑ کر جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہے اس شوال کے مہینے کے اندر رکھ سکتے ہیں. یعنی فرض کرو اگر کوئی آدمی ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات دن کا روزہ رکھتا ہے تو ہر ہفتے میں 2 روزے ہو جائیں گے، اور اس طرح 3 ہفتوں میں اس کے 6 روزے بھی ہو جائیں گے، اور پیر اور جمعرات کے روزے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. اور اسی طرح ان 6 روزوں کے بارے میں، شوال کے 6 روزے جو ہیں اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے قضا کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. تو حدیث کا یہ لفظ ہم کو یہ معنی دیتا ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرنا چاہیے، اس کے بعد شوال کے روزے شروع کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات رمضان کے روزے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اور شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھنا یعنی کہ مشکل لگتا ہے. تو پھر اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے شوال کے 6 روزے رکھ لے، اس کے بعد رمضان کے روزے قضا کر لے، چاہے شوال میں کر لے کسی اور مہینے میں کر لے، تو تب بھی جائز ہے. اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے قضا روزے ہوتے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو قضا نہ کر پاتی حتیٰ کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، یعنی اگلے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ان کو قضا کرتی. تو اور تبھی سی یقینی سی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی کہ سال بھر کوئی نفل روزہ نہ رکھتی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہو سکتی. یقینی طور پر نفل روزے رکھتی ہوں گی، اس میں شوال کے ہوں گے، وہ دوسرے بھی ہوں گے، لیکن رمضان کے روزوں کو وہ بعد میں قضا کرتی ہیں. اس سے علماء نے دلیل لی ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ رمضان کے روزوں کو بعد میں بھی قضا کر لے، پہلے شوال کے رکھے، تب بھی جائز ہے. لیکن بہتر اور افضل یہی ہے، کوئی شک نہیں، کہ پہلے اگر رمضان کے روزے قضا کیے جا سکتے ہوں تو ان کو قضا کیا جائے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں. اور پھر شوال کے 6 روزے جو ہیں ان کی یہ بھی حیثیت ہے کہ جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد بھی بعض اوقات سنتیں ہوتی ہیں، جس طرح ظہر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد ہیں، تو یہی ان روزوں کی بھی حیثیت ہے. تو ضرورت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان روزوں کا اہتمام کرنے کی، خود بھی لوگوں کو بھی یہ چیز بتانے کی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور انعامات جو ہیں ان کو بھی ہم پا سکیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر.